اتنی نعمتیں اللہ نے دی، صحت دے دی، اللہ تعالیٰ نے آل اولاد دے دی، نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے، ہم میں سے ہر شخص ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا بہت بہت شکر، یہ تھینک یو نہیں کہ یہ بھی غنیمت ہے اتنا کہہ دو. اصل شکر تو اس سے اوپر کی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دی ہیں تو میری خاطر میری نافرمانی چھوڑ دو، جس چیز سے روک دوں رک جاؤ، جس کے کرنے کا آرڈر دوں تو وہ کام بولو نا یار کر لو. اب اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی. دیکھو ایک آدمی کے پاس کیمرہ نہیں ہے، دوربین نہیں ہے دیکھنے کے لیے، یا کیمرہ نہیں ہے، اور آپ اس آدمی کو بہت شوق ہے یار مجھے کہیں سے کیمرہ مل جائے، کہیں سے کیمرہ مل جائے، کیا کروں یار کہیں سے کیمرہ چاہیے مجھے، کیمرہ بڑا، جیسے بعض لڑکوں کو شوق ہوتا ہے یار کیمرہ مل جائے کہیں سے. وہ غریب لڑکا ہے کیمرہ خرید نہیں سکتا، کسی نے احسان کر کے 2.5-3 لاکھ والا مہنگا کیمرہ اس کو HD کیمرہ اس کو پکڑا دیا، اور وہ تھینک یو گرٹ لگا رہا ہے. جس نے کیمرہ دیا اس نے کہا کہ صرف ایک کام کرنا، پوری دنیا کے نظاروں کی ویڈیو بناؤ، میری بہنوں اور میری بیوی کی عزت تار خدا کے لیے بولو نا یار نا. میرے گھر پتہ چلا کہ میرے گھر میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور میری پوری ویڈیو بنا کے مجھے ہی ذلیل کر دیا، کیا خیال ہے؟ اور اسی طرح میرے یہ ریلیٹو ہیں، یہ جاننے والے ہیں، ان کی بہو بیٹیاں ہیں، سب عزت دار گھرانے کی، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بے پردہ نظر آئیں، کہیں ڈیٹ مارتی بھی نظر آ جائیں، پتہ چلا ٹھیک ہے نا، عزت دار بھی ہیں ڈیٹ بھی مار رہی ہیں، تو یہ کہیں پتہ چلا عیدی کی ویڈیو بنا کے تم نے اپلوڈ کر دی. اب آپ تھینک یو صبح 100 دفعہ تھینک یو، تسبیح لے کے اس کے پاس پہنچ جاتے، بھائی تھینک یو آپ نے مجھے کیمرے دیا، 100 دفعہ صبح تھینک یو، 100 دفعہ شام، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ تھینک یو، ٹھیک ہے نا. یہ مسلسل پڑے جا رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں اس کی بہو بیٹی نظر آئی آپ نے کیمرے میں سیو کر کے نیٹ پہ ڈال دی اس کی تصویر، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا. اس کو کتنا غصہ آئے گا یار، جس کام سے میں نے اسپیشلی روکا تھا تم وہی کر رہے ہو، مجھے تمہارا یہ تھینک یو نہیں چاہیے. اب مجھے بتاؤ ڈیجیٹل کیمرہ جو 2.5-3 لاکھ کا ہے، ہمیں جو اللہ نے یہ کیمرہ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کیا یہ اس کی کوئی قیمت ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے میں تمہیں 2.5 کروڑ روپے دوں گا یہ آنکھیں مجھے نکال کے دے دو، آپ دے دو گے؟ بولو نا یار دے دو گے؟ اللہ نے کہا میں نے یہ تمہیں کیمرہ دے دیا فری میں، کوئی پیسے نہیں لیے. اب ایک کام کرنا، تم اس سے خوبصورت نظارے دیکھو، اپنی ماں کو دیکھو، اپنی بیٹیوں کو دیکھو، اپنی بہنوں کو دیکھو، اپنی بیوی کو 24 گھنٹے بیٹھ کے دیکھو، جس کے دیکھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں. بیوی کو دیکھو اور رشتہ داروں کو دیکھو، ان سے ملو، دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. لیکن کوئی جوان لڑکی جا رہی ہو تو اس کی ہوس کی نگاہ بولو نا یار نہیں ڈالو، اس پہ گندی نظریں مت ڈالو. اتفاقی نظر تو معاف ہے، یہ بھی اللہ نے چھوٹ دے دی، گندی ہوس کی نظریں اس کے اوپر مت ڈالو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں کوئی عورت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں فیس بک پہ فوراً کوئی ایڈورٹائز آ گیا، فوراً کوئی لڑکی آ گئی، کوئی نیم برہنہ، فوراً کلک کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ شکر گزاری ہے یا ناشکری؟ یاد رکھو کسی بھی شخص کو جس نے آپ کو گفٹ دیا ہو اس کو اپنی نافرمانی پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو اپنی ناشکری پر غصہ آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی غیرت کو بہت جوش آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو غصہ اتنا کیوں آتا ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، جو جتنا نرم دل ہو اس کو اتنا ہی کم غصہ آئے گا نا. تو اللہ کو اتنا زیادہ غضب کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہوا؟ دیکھ لیا نا کسی، کوئی معاذ اللہ کوئی فحش فلم دیکھ لی، کوئی ننگی فلم دیکھ لی، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ لیا بری نیت سے، تو کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے اللہ کو؟ بھئی کسی عام آدمی کی بیوی کو دیکھ لو گے غصہ آئے گا، مگر ایک دم تو نہیں آگ بگولا ہو جائے گا نا، وہ جان سے مار دوں، آگ میں پھینک دوں، یہ کر دوں، ایسا تو نہیں کرے گا. اللہ اٹھا کے کہاں پھینکتے ہیں؟ آگ میں. اس لیے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اللہ میں غیرت بھی سب سے زیادہ ہے. جب کسی کا آپ سے تعلق ہو، بہت زیادہ غیرت ہو، جو جتنی زیادہ غیرت ہوگی اس کا غصہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا. دیکھو میاں بیوی کے تعلق کی ایک مثال دیتا ہوں.
شوہر کو بیوی سے بڑی محبت ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے اور بڑا کھلا پلا رہا ہے، چھوٹی موٹی خطائیں نظر انداز بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اس کی میٹر گھوم جائے، اب اس کے کہیں خدا نخواستہ تعلق ہو گئے غلط، جتنا غیرت مند ہوگا اس کو غصہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نرم دل تو اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے، بھائی جتنا نرم دل ہے اتنا ہی غیرت والا بھی ہے، اتنا ہی زیادہ غیرت والا بھی ہے۔ تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں نے پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، آج تمہاری آنکھیں چھین لوں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں، تمہاری بینائی چھین لے، تمہارے کانوں سے سننے کی سماعت ختم کر دے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو یہ چیزیں تمہیں دوبارہ لوٹا دے؟ دی بھی اس نے اور باقی بھی اسی نے رکھی ہوئی ہیں، اور اس نے حلال چیزوں کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، چند چیزوں پر پابندی لگا دی، آپ ان چند ہی کی طرف منہ مارتے ہو تو پھر اللہ کو بہت زیادہ غضب آتا ہے، اور یہ غضب آنا اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اتنا زیادہ غصہ آئے، بہت زیادہ، تو ہم تو انتقام لیتے ہیں، پھر اللہ انتقام کیوں نہیں لے رہا بھائی، ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے حلم، برداشت۔ اللہ کی ہر صفت زیادہ ہے، رحمت بھی بہت زیادہ، غیرت بھی بہت زیادہ، اور برداشت بھی۔ اللہ کو جتنا غضب آتا ہے، اگر اس کا 1000واں حصہ بھی ہمیں کسی پر اتنا غضب آ جائے، ہم اس کا قیمہ بنا کے کھا جائیں، قیمہ بنا کے کھا جائیں، لیکن اللہ کا غضب بہت زیادہ، مگر اللہ کا حلم، بردباری، برداشت اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں برداشت کرو، برداشت کرو، حلیم، برداشت۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے نبی یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو نہ غصہ آ رہا ہے، نہ اللہ کو اس سے ناراض ہو رہا ہے اللہ، اور یا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، نہ نہ نہ، فرمائے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن ہے انتقام کا، اس تک میں ان کو مہلت دوں گا، ایک میں نے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا ایک دن رکھا ہے، اس دن سے پہلے میں رزلٹ اناؤنس نہیں کروں گا۔ ہم بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ سزا کسی کو دینی ہو کہ میں فلاں وقت میں دوں گا، غصے میں آگے پہلے ہی اس سے لڑ پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، کہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ مہلت، اور اس لیے بھی کہ اللہ کا غصہ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ رحمت بھی، تو اللہ اس غصے کے باوجود مہلت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے، کیونکہ جیسے اللہ کو گناہ کرنے والے پر بے انتہا غصہ آتا ہے کیونکہ اس میں غیرت بہت ہے، ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے، اور اس نیکی پر اللہ کو توبہ کرنے والے پر پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ اللہ محبت کرنے میں بھی مخلوق سے بہت زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ نہیں آنی میرا اب تو آنی چاہیے۔ تو اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو اور توبہ کو بھی ہلکا مت سمجھو، جیسے گناہ پر اللہ کا غضب ہے ایسے ہی گناہ چھوڑ کے جب گڑ گڑاؤ گے اللہ کے سامنے تو پھر اللہ کو پیار بھی اتنا زیادہ آتا ہے۔